سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی. مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. ہائے ہائے، آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی الاسلام کے مبارک قدموں میں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے صدقہ. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے آئے. کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر، اس بیع پہ. بیع کہتے ہیں تجارت کو، اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے. قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. جنت کے بدلے میں جان اور مال کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، انسان کے سامنے نہیں. وہ لہذا وہ جو بیعت جب کروا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں، بیعت کا مطلب آپ نے اپنا آپ ہمارے آگے بیچ دیا. وہ آپ کے آگے کیا بیچا ہے؟ ایک منی کے گندے قطرے کی جو پیداوار ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے. کیا اللہ کے سامنے بیچا. انسانوں کو غلامی سے چھڑایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کہ انسانوں کا غلام بنایا. یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے. جنت ملے گی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آئے ہوں. اچھا، اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت. وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت. ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے. سر توحید ہر جگہ اوپر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی، لیکن خلیل اللہ ہی ہے. محسن ایک لفظ بھی استعمال کیا ہے. نہیں، احسان یہ احسان ہی ہوگا نا، محسن ہی ہوگا نا، احسان والا. ایک روایت ترمذی میں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں. اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے. یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی.
آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا